بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم میرا شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا، ڈبل کر دیتا۔ ارے وہ تو اتنا کریم ہے، شکر ادا نہیں بھی کرتے تو نعمتوں کو دیتا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے، موسیٰ کو بھی دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا کام ہی دینا ہے اور بندے کا کام مانگنا ہے۔ وہی بندہ کامیاب ہے جب وہ مانگتا ہے اس سے، اور جتنا مانگو گے اتنا دل کو سکون ملتا ہے۔ نہیں، دنیا والوں سے مت مانگو، بندوں سے مت مانگو، لوگوں سے مت مانگو، اپنے بھائیوں سے مت مانگو، مومنین کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، اس لیے کہ اگر تم بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو تمہاری عزت جائے گی، اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو عزت ملے گی۔ نہیں، اور شیعہ کو تو کبھی ایسا رہنا بھی نہیں چاہیے، یہ بہت بری بات ہے۔ علی کا چاہنے والا ایسا، علی کا چاہنے والا ایسا، دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے، جو سیٹسفیکشن دینے میں ہے نا وہ لینے میں نہیں۔ دعا یہ کرو کہ ہمیشہ اللہ دے کہ میں اس کی خدمت کرتے رہوں، اس کے بندوں کی۔ اس کے لیے روزانہ اٹھ کے شکر ادا کرو کہ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سلامت پیدا کیا رکھا۔ یہ شکر کوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم نے گرانٹیڈ لے لیا ہے۔ اس سے پوچھو جو بیمار تھا، اس سے پوچھو کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں، کتنے بائی برتھ ایسے ہوں گے کہ جو پرابلم میں، ہم کو اللہ نے بالکل صحیح اور پرفیکٹ پیدا کیا رکھا، اسی لیے کوئی احساس نہیں ہے کہ کیا کیا نعمتیں اس کی تھی جو مسلسل دے رہا ہے۔ تو کہا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے صحیح سلامت رکھا۔ اس کے بعد کہا فوراً شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کر دیا۔ روزانہ صبح اٹھ کے اردو میں بولو، ہندی میں بولو، انگلش میں بولو، گجراتی میں بولو، جو تمہاری زبان ہے اس میں بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امت محمدی میں پیدا کیا۔ وی ڈونٹ سے تھینک یو۔ سب سے بڑا پرابلم ہمارے ساتھ یہی ہے کہ وی ڈونٹ سے۔ کون اٹھ کے بولتا ہے اللہ کو صبح میں یوتھ کا بول رہا، وی ڈونٹ سے۔ کون بولے شکر وہ بھی یہ شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ میں نہیں بول رہا، عابد الرامی نہیں بول رہا، یہ اللہ کا رسول بول رہا۔ اور یہ حدیث امام علی سے آئی ہمارے پاس، مفاتیح الجناح شیخ عباس قمی کی جو کتاب ہے اس میں یہ پوری نعمتوں کا شکر موجود ہے۔ اللہ کا رسول بول رہا، عابد الرامی نہیں بول رہا۔ سنو جملے کیا ہے، اللہ کا رسول بول رہا کہ یا علی۔ اچھا ایک بات پہلے کلیئر کر دوں کہ ایک معصوم جب دوسرے معصوم سے بات کرتا تو وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے ہوتا۔ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ امام علی کو نہیں معلوم تھا، مولا علی کو اللہ کا رسول یہ کہے کہ یا علی، اگر روزانہ صبح اٹھ کے کوئی شکر ادا نہیں کرتا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کا ان نعمتوں کو لے نہ لے، کھینچ نہ لے۔ کتنا سخت جملہ ہے۔ صبح اٹھ کے اپنی زبان میں بولو، آپ بول کے دیکھیں، یو جسٹ سے اینڈ سی دا ریزلٹ، وہ دن تمہارا کیسے گزرتا ہے۔ اچھا اب یہ نہیں کہ کل تک کا آپ انتظار کریں گے اور شکر ادا کریں گے، یہ نہیں کرنا۔ آپ شکر ابھی بھی ادا کر سکتے، آپ بیٹھے ہوئے مسجد میں آپ بول سکتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کر دیا۔ تیسرا شکر، غور سے سنو، تیسرا شکر کیا ہے صبح اٹھ کے بولنے کا کہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی۔ یہ جملے اللہ کے رسول کے دہن مبارک سے نکلے، امام علی کو بتایا، امام علی نے ہم کو بتایا کیا ہے، الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔
آپ شکر کریں، اردو میں بولے، آپ بول کے دیکھیں. میں I'm telling you, just try and see. ٹرائی تو کرو. کیا ہے شکر؟ غور سے سنو. صبح اٹھ کے بستر سے جب اٹھو نا، یہ بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. اگر بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا تو لکھنؤ میں صرف پیسے والے زندہ رہتے. نہیں، میں تو لکھنؤ میں پڑھا اس لیے لکھنؤ بول رہا. کیا شکر ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا. دوستو یقین کرو، آپ اگر یہ دعا مانگی نا، یہ شکر ادا کیا نا، کبھی انسان کتنے بھی آبسٹیکلز ہوں آپ کی لائف میں رزق کے لیے. میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں اس لیے کہ آئی تھنک اس ایریے میں پہلی مرتبہ آیا، اس بستی میں. تو 2-3 باتیں بول کے جاؤں گا. رزق کا بندش جو ہے، رزق کی رکاوٹ جو ہے، جو آبسٹیکلز، جو ہرڈلز ہیں آپ کے، وہ سارے دور ہو جاتے ہیں. صبح اٹھ کے اگر یہ شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. اور رزق کے لیے واسطہ دو امام محمد تقی جواد کا. حلال رزق کے لیے نوے امام کا واسطہ، اس لیے کہ اس امام کا لقب ہے جواد. نام محمد ہے، ٹائٹل ہے جواد. جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے. جو اللہ کی صفت ہے وہ اس امام کی صفت ہے. ویسے ہر امام دیتا ہے. اللہ کا رسول یہ بولتے کہ رزق میں اگر برکت چاہتے ہو، تم یہ چاہتے کہ مثال دے رہا، میں مثال دے رہا کہ لکھنؤ میں آپ 10,000 آپ کی ارننگ سے منتھلی 10,000 کماتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو 1 لاکھ کی برکت ہو. 1 لاکھ روپے میں جو برکت، وہ برکت ہو 10,000 میں. مثال دے رہا ہوں. تو اگر روزانہ صبح میں اٹھ کے 100 مرتبہ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اگر کوئی 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے نوے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرے تو اللہ رزق میں ایسی برکت عطا کرتا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی. کہ الحمدللہ الذی جعل رزق فی یدی ولم یجعل رزق فی ایدی الناس. بس ایک آخری شکر بتاتا ہوں، یہ بھی عجیب شکر ہے دوست، کہ الحمدللہ الذی 17 ذنوبی ویوبی ولم یفزقی بین الخالق الناس. غور سے سنے، ایک عجیب شکر ہے. کیا ہے؟ صبح اٹھ کے یہ بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا اور لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کیا. ارے دوستو کتنا بڑا شکر ہے. اسی لیے کہا کہ اللہ کا نام جو ستارو ہے نا، یا ستار العیوب ہے. 18 مرتبہ صبح اٹھ کے لو روز 18 ٹائمز بولو یا ستارو یا ستارو یا ستارو. لیکن صرف بولنے سے نہیں ہوتا. میں بول رہا یا ستارو، اللہ تو میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، لیکن میں گھر سے باہر نکلا اور پورے معاشرے کے گناہوں کو اوپن کر دوں. کیا بول رہا یار میں؟ سب سے پہلے تم کیا کر رہے؟ تم اگر کسی مومن کے گناہ پہ پردہ ڈال رہے تو اللہ تمہارے گناہ پہ پردہ ڈالے گا. چیک یور سیلف. اپنے آپ کو چیک کرو. صرف ستاروں پڑھنے سے پردہ نہیں آتا. اللہ یہ بولتا ہے کہ پہلے تم بھی تو کچھ کرو. یہ نہیں ہے کہ صبح اٹھ کے واٹس ایپ کو چیک کرو، یہ نہیں ہے کہ صبح اٹھ کے میسیج کو چیک کرو، یہ نہیں کہ صبح ٹیلی فون کھولو یا کمپیوٹر کھولو تو فیس بک پہ جا کے یہ چیک کرو کہ کس کی نیوز آئی ہے کہ میں فوراً لکھنؤ میں پھیلا دوں. نہیں، آپ نہیں کرتے پھر بھی بول رہا. یہ عموماً یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، لیکن لکھنؤ کی عورتوں کی نہیں ہے. پھر بول رہا، سمجھ رہے میری بات؟ یہ کوئی بھی کر سکتا. فرسٹ چیک یور سیلف، what are you doing. اگر میں کر رہا لوگوں کے گناہوں کو اوپن کروں اور یہ ایکسپیکٹ کروں کہ اللہ میں اور پوری دن بھر یا ستاروں پڑھوں، یا ستاروں اللہ کا یہ عجیب نام ہے. یہ نام اگر کوئی پڑھتا رہے تو اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. آغا بہجت، سب جانتے ہیں آغا بہجت کون سی شخصیت ہے. آج سے 6 سال یا 7 سال پہلے آپ کی وفات ہوتی ہے، معلوم ہے سب کو. آغا بہجت ایک عظیم پرسنالٹی کا نام ہے.
21ویں صدی کا یہ ایسا عارف ہے، یہ ایسا علی والا ہے کہ جس کے سامنے سے اللہ نے زندگی میں ولایت علی کا وہ اجر دیا. غور سے سنو، میں بالکل آخری حصے میں ہوں اور میں ایک عظیم تحفہ دے کے جا رہا آج یہ مجلس. وہ آغا بہجت وہ پرسنالٹی کا نام ہے کہ 21ویں صدی میں 1437 ہجری نہیں، پورے 21 سینچری میں اللہ نے اس بندے کے آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا تھا، تقوی کی وجہ سے، ولایت علی کی وجہ سے. ایسا عارف تھا، ایسا امام علی کا چاہنے والا تھا کہ یہ دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ دیکھ سکتے تھے. بڑے بڑے علماء ان کے سامنے جاتے تھے، سر جھکا لیتے. جب کوئی سامنے جاتا، یہ تو اللہ ستار العیوب ہے، یہ جو میرا کرتا ہے وائٹ کلر کا ہے، کوئی دھبا آپ کو نظر نہیں آ رہا میرے کرتے پہ، بالکل صاف. ان آنکھوں سے آپ جب دیکھ رہے تو آپ یہ دیکھ رہے کہ کرتا بالکل برائٹ ہے، نو اسپاٹ، نتھنگ. لیکن اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے تو پتہ نہیں اس پہ کتنے دھبے. میں نے کسی اور کی مثال نہیں دی، اپنی مثال دی. پتہ نہیں میرے جسم پہ میرے گناہوں کے کتنے دھبے. یہ اس کا کرم ہے، وہ ستار العیوب ہے. اس نے جب سماج میں میرے گناہوں پہ پردہ ڈال کے عزت کے ساتھ مجھے پیش کیا. آغا بہجت وہ شخصیت ہے کہ جن کے سامنے سے اللہ نے اس حجاب کو ہٹا دیا تھا کہ جب کوئی شخص اس کے سامنے جاتا، ان کے سامنے جاتا، پورا ان کے سامنے وہ ایکس رے آ جاتا سامنے کہ یہ کون ہے، اس نے کیا کیا کیا، سب سامنے آتا. آغا بھی ایسا سر جھکا کے جاتے. لیکن آغا آپ کی اور میری طرح نہیں. اگر کسی کا دیکھتے تو جا کے مارکیٹ میں بولتے نہیں تھے. اسی لیے ان کو پاس یہ تقویٰ تھا، یہ پائسنس تھی، سر جھکا کے جاتے. آغا بہجت کے ایک استاد تھے سید علی قاضی. میرا وقت ہو گیا. سید علی قاضی، آخری واقعہ کہ کیا چیز تم مرنے والے کو دو، کلو من علیہا فان کے ساتھ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. سید علی قاضی نام لے رہا، یہ آغا بہجت کے استاد. سید علی قاضی کا انتقال بہت زمانہ پہلے ہوا. وہ آغا بہجت کے خواب میں آئے. آغا بہجت نے ان سے پوچھا کہ استاد، آپ سوچو آغا بہجت اتنی بڑی پرسنالٹی، ان کے استاد کتنا بڑا آدمی ہوگا، کتنی عظیم پرسنالٹی ہوگی. انہوں نے اپنے استاد سید علی قاضی سے پوچھا کہ سید یہ بتائیے کہ آپ اتنا اپنے شیعت کے لیے کام کیا، اتنا اپنے امام علی کے لیے کام کیا، اتنی کتابیں لکھی، بڑا اجر ملا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہاں بہت اجر ملا. پلیز غور سے سنو. آغا بہجت نے کہا کیا آپ کو خبر میں جانے کے بعد، لحد میں جانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ کاش یہ کام میں زیادہ کرتا تو سب سے زیادہ اجر ملتا یہاں پہ. آغا بہجت نے کہا وہ کون سا ایسا آپ کا عمل تھا جس کا اجر لحد میں اللہ نے سب سے زیادہ دیا، اس سے بڑا کوئی اجر ہی نہیں. وہ کام کون سا تھا اور آپ کو کیا فیل ہوا، کیا احساس ہوا کہ کاش یہ کام میں زیادہ کرتا دنیا میں تو مجھے کتنا ملتا وہاں پہ. انہوں نے کہا ہاں ایک کام ہے، میری ساری عبادتیں، آپ غور سے سنو، یہ میرے جملے، ساری عبادتیں ایک طرف، ساری کتابیں جو لکھی وہ ایک طرف، ساری میرے عمال ایک طرف. ایک عمل ایسا ہے کہ اگر میں دنیا میں مرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کاش میں یہ عمل دن میں 3 دفعہ کرتا، 4 دفعہ کرتا، 5 دفعہ کرتا، 10-12 منٹ کا عمل ہے، اگر میں زیادہ کرتا تو سب سے زیادہ اجر تو اس کا ملا. آپ سنیں گے حیرت ہوگی، آپ کو حیرت ہوگی. میں کوٹ کر رہا آغا بہجت کو، سید علی قاضی کو کوٹ کر. مقصد صرف یہ کہ اگر میری مجلس کے بعد کسی ایک لڑکا یا لڑکی نے میری سیڈی سنے، یا مجلس میں جو مومنین مومنات بیٹھے جو سن رہے مجھے،
کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو میرا مقصد پورا ہو گیا. I just want this to listen properly. میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں, آپ کے اجر کی بات کر رہا ہوں. ہم کو نہیں معلوم ہماری زندگی کتنی, we don't know. آغا بہجت جیسی شخصیت پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس پہ آپ کو سب سے زیادہ اجر ملا, اور آپ کو یہ فیل ہوا, احساس ہوا کہ کاش یہ عمل میں زیادہ کرتا دنیا میں تو کتنا اجر ملتا. سوچیں گے انہوں نے کیا کہا. سید علی قاضی نے کہا زیارت عاشورہ. پہلے سن لو پورا. زیارت عاشورہ سب پڑھتے, یہ سنا. آغا بہجت نے کہا زیارت عاشورہ سب سے زیادہ مننے کے بعد یہ کام آئی. انہوں نے کہا ہاں. کہا کیسے؟ اب سنو کیسے. تو سید علی قاضی استاد نے آغا بہجت سے کہا کہ آغا تم زیارت جب مکمل کرتے سجدے میں جاتے. انہوں نے کہا ہاں جاتے سجدے میں. کہا سجدے میں زیارت مکمل ہوتی ہے, آخری حصہ زیارت کا. سجدے میں تم جا کے ایک لائن کی دعا پڑھتے. وہ کیا پڑھتے؟ پلیز غور سے سنو. کہا ایک لائن کی تم دعا پڑھتے نیچے سجدے میں جا کر. بہجت تم کیا پڑھتے؟ انہوں نے کہا ہم یہ کہتے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. کہا یہی تو جملہ ہے کہ پروردگار خبر میں شفاعت حسین دے. کہا عاشورہ پڑھنے سے جتنی دفعہ بولو گے اتنی دفعہ حسین کی شفاعت ملے گی. اب سمجھ میں آئی بات؟